السلام علیکم، میں ہوں فیصل شیرجان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ ہم نے کچھ ایپیسوڈ جو اب تک کیے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں زیادہ تر سیاست کے بارے میں، ہم نے رول آف لاء کے بارے میں، اور ہم نے جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشن، اپنے آئین کے بارے میں اور بنیادی حقوق کے بارے میں۔ آج تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں، آج ذرا بات کرتے ہیں ہماری اپنی ینگ نسل کی، ہماری یوتھ کی۔ پاکستان جو ہے وہ بہت ینگ نیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر سیگمنٹ ہے ہمارا۔ تقریباً کچھ کہتے ہیں 64%، کچھ کہتے ہیں 66%، بٹ لیٹس سے کہ ہم اس کا ایک مین لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی 65% جو ہے وہ ہمارے جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے۔ جب آپ اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے اور فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا ہمارا یہ ایسٹ ہے، ہیومن کیپٹل جو ہے یا ہیومن ایسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی نیشن کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے۔ ہمارا یہ یوتھ بلج جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بلج ہے جو اس سیگمنٹ میں آتا ہے، اس ایج سیگمنٹ میں آتا ہے، دونوں جینڈرز میں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹیز ہیں ہماری 256 کے قریب، آئی تھنک 256 یونیورسٹیز ہیں، جس میں پرائیویٹ یونیورسٹی بھی شامل ہے اور زیادہ جو ہے وہ پبلک یونیورسٹیز ہیں۔ پبلک یونیورسٹیز میں جب اسٹوڈنٹ ایک پہنچتا ہے یا کسی بھی چارٹرڈ کالج میں ہوتا ہے جو کسی یونیورسٹی کا حصہ ہے، تو اس میں ڈگری کو پرسو کرنے جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ 14 سے 16 سال کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب 14 سال کی تعلیم یا 16 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ مجھے نوکری دی جائے، گورنمنٹ جو ہے میرے لیے جگہ پیدا کرے، مجھے جو ہے وہ گورنمنٹ وہ ہائر کرے اور مجھے جو ہے پرپیچول نوکری مل جائے، اس کے بعد میری پینشن بھی پکی ہو جائے۔ یہ آپ سوچئے کہ تقریباً 6% سے بھی کم پاکستان کا جو سٹیزن شپ ہے، جو پاپولیشن ہے، وہ یونیورسٹی تک پہنچتی ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری لیتی ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ ایک پریولیج ہے، میں ان میں سے ہوں جو خوش قسمت ہیں، اور اس کی وجہ سے میری ایک رسپانسبلٹی ہے۔ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے میں اپنے لیے بھی کروں اور اپنے معاشرے کے لیے بھی کروں اور اپنے ملک کے لیے بھی کروں۔ میں ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنوں۔ پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ جب میں کوئی کام کروں گا جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا میری معیشت پہ، میری ملک میں جو ڈفرینٹ مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں۔ میرا کیونکہ بہت سا کام انٹرپرینورشپ کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے، جب مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا، تو میں ایک لفظ میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں، اور وہ لفظ ہے احساس۔ انٹرپرینور جو ہے اس میں احساس ہوتا ہے، وہ ایک مسئلے کو دیکھتا ہے اور اس مسئلے کو دیکھ کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کن لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ کون سا سیگمنٹ ہے میری پاپولیشن کا، کیا وہ میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کیا وہ میرے محلے کا مسئلہ ہے، کیا وہ میرے ملک کا، میرے شہر کا مسئلہ ہے، میرے پروونس کا مسئلہ ہے، میرے ملک کا مسئلہ ہے۔ تو وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، اور اگر اس کے پاس مسئلہ اس نوعیت کا ہو کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ اس کا اثر ہو، تو اس کا جو سلوشن جب وہ نکالتا ہے تو وہ سلوشن جو ہے ایک بہت بڑا بزنس بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے جو بہت سے ٹیک انٹرپرینور جسے ہم کہتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ایٹ ایکسپونینشیل اسکیل۔ ایکسپونینشیل اسکیل کا مطلب ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ۔ ایجوکیشن ایک مسئلہ ہے، ہیلتھ ایک مسئلہ ہے، فوڈ سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے، انرجی ایک مسئلہ ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک مسئلہ ہے۔ یہ 5 بڑے مسائل ہیں پاکستان کے۔ ان مسائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تعلیم ہے تو اس کے بہت سے اس میں زاویے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اگر صحت ہے تو اس کے بھی بہت بڑے زاویے ہیں، اس میں بہت سے زاویے ہیں، اس کے مسائل کا حل نکلے گا تو اس سے بڑا بزنس بنے گا۔ اسی طرح فوڈ سیکیورٹی میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسان جو ہے اسی نے کام کرنا ہے، اسی نے محنت کرنی ہے۔ ایکسیس ٹو مارکیٹ ہے، سپلائی چینز ہیں، فائنانس ہے، انشورنس ہے، یہ سارے فن ٹیک ہے جسے ہم فائنینشیل ٹیکنالوجی
کی اپلیکیشنز ہیں اس کی بات کرتے ہیں. پھر ہمارے جو پروڈکٹیوٹی لاسز ہیں، پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں، یہ وہ گرینز میں بھی، گندم میں بھی، چاول میں بھی، آپ کے گنے میں بھی، آپ کی کپاس میں بھی، جو آپ کی کیش کراپس ہیں اس میں بھی پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں. اس کے بعد جو آپ کی سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، 40% تک اس میں لاسز ہیں، 40% تک، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس سلوشنز نہیں ہیں. سٹوریج کیسی کی جائے گی، پریزرو کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت سے مسائل ہیں جن کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح انرجی ہے، کیونکہ انرجی کے بغیر جو ہے زندگی نامکمل ہے. آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ کی سروس انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ کے دفتر نہیں چل سکتے، آپ کے گھر میں تکلیف رہے گی آپ کو. اگر آپ رات کو سوئیں گے نہیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو صبح آپ اٹھیں گے تو پروڈکٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ تھکے ہوئے ہوں گے. اسی طرح کلائمیٹ چینج ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شہر، میں لاہور میں رہتا ہوں، تو آپ یہ سمجھے کہ روز آپ جب سانس لیتے ہیں تو آپ زہر کا سانس لے رہے ہوتے ہیں. AQI جو ہے 380، کبھی 400، بہت کم ہو جائے تو 200 پہ آتا ہے، اور یہ سارے کے سارے ہیزرڈس اس میں آتے ہیں. تو ان کے سلوشنز جو ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ لیول ہے. دوسرا لیول ہے مائکرو انٹرپرینورشپ، کہ میرے پاس صرف 40,000 روپے، 50,000 روپے ہیں، اس کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کیا میں کوئی بزنس شروع کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے صرف ذہن بنانا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں نے ماسٹرز کی ڈگری لے لی ہے تو اب میں جو ہے چھوٹی سی دکان تو نہیں چلا سکتا، یا میں ٹھیلا تو نہیں لگا سکتا، یا میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میں سمجھوں کہ میری حد تک عزت ہو رہی ہے. کوئی چیز حد تک عزت نہیں ہے. اگر آپ اپنے روزگار اور اپنے حلال روزگار کے تلاش میں نکلیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. 20-30 ہزار روپے سے بزنس شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، بہت بڑھ سکتا ہے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے. ایک بہت بڑی چین ہے اس وقت لاہور میں جہاں پر ڈرائی فروٹ اور جوس اور آئس کریم بکتی ہے. برانڈڈ چین ہے. 3 بھائی ہیں. انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ ٹھیلے سے شروع کیا تھا. مین مارکیٹ گلبرگ لاہور میں ان کا ٹھیلا ہوتا تھا ڈرائی فروٹ کا، وہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا. ایک ڈرائی فروٹ کے ٹھیلے کے لیے مجھے کتنے پیسے چاہیے؟ ریڑھی جو ہے آج کل 7-8 ہزار میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. کچھ کہتے ہیں کہ جی 10 ہزار میں آ جائے گی. اس کے اوپر میں نے سامان جو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں 15-20 ہزار 30 ہزار میں ایک وقت میں لوں گا. سیل ہوتی جائے گی، میں اس کو ریپلینش کرتا جاؤں گا. میں صرف آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کے پاس جائیں ڈگری لے کے ماسٹرز کی، یہ کہتے ہیں دال چاول کا ٹھیلا لگا لو. میں اصل میں دال چاول کے ٹھیلے کی بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. 16 سال آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ڈگری آپ کے پاس ہے. ریسنٹلی مجھے ایک میرے دوست نے میسیج بھیجا. اس نے کہا کہ جی ایک ماسٹرز ڈگری ہولڈر جو ہے وہ نائب قاصد کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے میرے پاس کوئی سمپتھی نہیں ہے. کیوں نائب قاصد کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے ایک ماسٹرز کی ڈگری ہولڈر؟ کیونکہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے گورنمنٹ کی نوکری مل جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ساری زندگی جو ہے نا میں سکھی ہو جاؤں گا. تو یہ سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس سخت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جتنے ہمارے سالانہ گریجویٹ نکل رہے ہیں یونیورسٹیز سے اور کالجز سے، ان کے لیے گورنمنٹ کے پاس سب کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. اور اس میں اگر میں ایڈ کر دوں انجینئرز، اور اس میں ایڈ کر دوں میں کمپیوٹر سائنس گریجویٹس جو کالجز سے بھی نکل رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ سے بھی نکل رہے ہیں، تو آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. فری لانسنگ ایک آپ کا پاس طریقہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی میرے پاس ہنر ہے میں اس سے کما سکوں. اور میں صرف پاکستان کی مارکیٹ تک ریسٹرکٹڈ نہیں رہوں گا، میں دنیا کی مارکیٹ کو ایڈریس کروں گا، کیونکہ میں نالج ورکر ہوں. میرے پاس نالج ہے، اسی نالج کو میں نے اپلائی کرنا ہے، اور ساری دنیا میں اس کی کھپت ہوگی. پاکستان فری لانسنگ ورلڈ میں بہت پہلے 5 نمبروں میں سے ہے. آئی تھنک 4تھے نمبر پہ آتا ہے پاکستان فری لانسنگ ورلڈ میں، ٹھیک ہے نا. اور تقریباً پچھلے سال جو ہے 1.8 ارب ڈالر جو ہے ہمارے IT سیکٹر میں آیا، اور فری لانسرز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. تقریباً $1 بلین کا جو ہے وہ فری لانسرز لے کر آتے، شاید اس سے زیادہ ہی ہے. تقریباً 2,80,000 فری لانسرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں پیونیئر کے ساتھ، جن کے پیسے اس کے تھرو آتے ہیں. پیونیئر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سا پیسہ جو باہر سے آتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں، فائیور پہ کرتے ہیں، اپ ورک پہ کرتے ہیں، اسی طرح اور جو فری لانس پلیٹ فارمز ہیں، تو وہاں پیسہ جو ہے ان کا وہ پیونیئر کے تھرو ان کو پے کیا جاتا ہے. تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے
اس کو بڑھانے کی. انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ جی اگلے سال ہمارا جو فری لانسر ہوگا وہ $1 ٹریلین ارن کرے گا. $1 ٹریلین، ٹھیک ہے نا جی. تو 1000 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور بہت آسان تو نہیں میں کہوں گا، بٹ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ای کامرس کی طرف بھی جو ہے نہیں، یہ نہیں کہ میں دکان جا کے کھول لوں، ضروری نہیں ہے کہ میں دکان کھولوں. دکان کھولنے کے لیے مجھے سرمایہ چاہیے. اگر میں نے امیزون پہ دکان بھی کھولنی ہے، میں نے ڈراپ شپمنٹ بھی کرنی ہے، تب بھی مجھے سرمایہ چاہیے. لیکن ایز این اسسٹنٹ میں ضرور کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں وہ ہنر اگر میرے پاس ہو، میں اگر گرافکس ڈیزائن کر سکوں، میں کانٹینٹ لکھ سکوں، میں کوڈ لکھ سکوں، تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ہنر ضرور چاہیے، ایک سکل ضرور، ڈیجیٹل سکل ضرور چاہیے. اور کوشش کریں کہ وہ ڈیجیٹل سکل جو ہے وہ آپ ایکوائر کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز آپ کے سامنے کھل جائیں گی. اسی طرح چھوٹا سے چھوٹا بزنس جو ہے، وہ کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا، شروع بے شک چھوٹا ہوتا ہے. اگر میں امیزون کا آپ کو بتاؤں تو 1995 میں اگر آپ دیکھیں تو جیف بیزوس کا کمرہ جو تھا نا، وہ مشکل سے 6x8 تھا. چھوٹا سا کمرہ تھا اس کا. اس نے جو اپنا کاروبار شروع کیا، اپنے والد سے اس نے جا کے $10,000 جو ہے وہ قرض لیا تھا، اس سے اس نے شروع کیا تھا. اب وہ $1 ٹریلین کمپنی ہے. جیف بیزوس جو ہے اس کی 100 بلین سے زیادہ اس کی اپنی ویلتھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بزنس جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، شروعات اس کی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ الفتح لاہور میں ایک بہت بڑی چین ہے، ٹھیک ہے نا، جو گروسری سٹورز کی چین ہے. میں اس وقت الفتح پہ جا چکا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، جب وہ ٹارلنٹن مارکیٹ میں چھوٹا سا کیوسک ہوتا تھا، چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی. ٹارلنٹن مارکیٹ جو ہے مال پہ، اس کے درمیان میں 10-15 چھوٹی چھوٹی دکانیں سی تھیں، ان میں سے ایک تھی الفتح. اور آج اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں ان کی جو پراپرٹی ہے، جن میں اس کی دکانیں ہیں، وہی جو ہے اربوں میں ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. شروعات چھوٹی ہو سکتی ہیں، بٹ آپ نے ہمت کرنی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ماسٹرز کے بعد بھی ٹھیلا لگایا اور اس سے آگے گئے، ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی اس میں جو ہے، ان کو کوئی ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. عزت میں اس وقت فرق پڑتا ہے جب آپ ناکارہ ہوتے ہیں، جب آپ کوئی چیز نہیں کرتے، جب آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مجھے کوئی آ کے گھر سے لے کے جائے گا اور مجھے نوکری دلائے گا. تو تھوڑی سی سوچ بدلیں. سوال آپ کے ہوں، آپ ضرور ڈالیے گا کامنٹس میں، تاکہ اس کا ہم جواب دے سکیں.